رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ سردی کی ہلکی دھند سڑک پر پھیلی ہوئی تھی اور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سیاہی کو چیر کر راستہ بنایا جا رہا ہو۔ 4 دوست احمد، علی، حمزہ اور اسد شہر سے دور ہائی وے کی طرف جا رہے تھے۔ واپسی کا سفر تھا مگر نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گاڑی کے اندر ہلکی موسیقی چل رہی تھی مگر باہر کی خاموشی زیادہ بھاری تھی۔ اچانک احمد نے ریڈیو بند کر دیا۔ چلو تمہیں ایک سچی کہانی سناتا ہوں، میرے ماموں کے ساتھ ہوئی تھی۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہو پھر شروع ہو گیا تمہارا ہارر چینل۔ علی نے ہنستے ہوئے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، چل یار سنا اپنی سٹوری، لیکن پلیز یہ مت کہنا کہ واقعی جن ہوتے ہیں۔ اسد نے کہکا لگایا، بھائی دنیا مریخ تک پہنچ گئی ہے اور تم ابھی بھی بھوتوں میں اٹکے ہو، سب دماغ کا کھیل ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم لوگ مذاق اڑا لو مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سائنس بھی نہیں سمجھا سکتی۔ حمزہ نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا، دیکھ احمد، ڈرنا انسان کی فطرت ہے لیکن ہر آواز، ہر سایہ جن نہیں ہوتا۔ علی نے بات کاٹی، اور ویسے بھی اگر بھوت ہوتے تو اب تک کسی کی سیلفی میں آ چکے ہوتے۔ تینوں ہنس پڑے۔ احمد نہیں ہنسا، اس کی نظریں سامنے اندھیرے میں جمی تھیں۔ تم مانو یا نہ مانو، میرے ماموں نے جو دیکھا تھا وہ مذاق نہیں تھا۔ گاڑی میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی مگر اس بار ہنسی ختم ہو چکی تھی۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں تھا، صرف احمد کو تھا، اور شاید وہ غلط بھی نہیں تھا۔ احمد نے ان کی ہنسی کو نظر انداز کیا، اس کی آواز آہستہ اور سنجیدہ ہو گئی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، میرے ماموں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ پرانا سا گھر تھا، چاروں طرف کھیت اور قریب کوئی ہمسایہ نہیں۔ ایک رات وہ گھر میں اکیلے تھے، باقی سب لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے۔ گاڑی کے اندر خاموشی پھیلنے لگی۔ احمد نے بات جاری رکھی، ٹھیک 3 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ ہلکا سا ہنسا مگر اس کی نظریں اب سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے نظر انداز کیا لیکن دستک دوبارہ ہوئی، اس بار تھوڑی زور سے۔ انہوں نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، بس ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ اسد نے مذاق میں کہا، ہوا ہوگی بھائی، تم لوگ بھی نا۔ احمد نے ان کی طرف دیکھے بغیر بات جاری رکھی۔ دروازہ بند کر کے جب وہ مڑے تو فرش پر مٹی کے نشان تھے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان، جیسے کسی بچے کے ہوں۔ وہ نشان دروازے سے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی میں خاموشی اور گہری ہو گئی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، احمد نے آہستہ سے کہا، وہ نشان واپس باہر نہیں جا رہے تھے۔ علی نے ہلکی سی کھنکار لی مگر اس کی مسکراہٹ کمزور ہو چکی تھی۔ میرے ماموں نے سوچا شاید کسی بچے نے مذاق کیا ہو۔ وہ نشانوں کے پیچھے پیچھے چلتے گئے اور وہ نشان سیدھے ان کے بیڈ روم تک گئے اور بیڈ روم کے پاس جاتے ہی غائب ہو گئے۔ انہوں نے پورا کمرہ چیک کیا، الماری، کھڑکی، بستر کے نیچے کچھ نہیں تھا مگر جیسے ہی وہ بستر پر بیٹھے ان کے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی۔ گاڑی میں مکمل سناٹا تھا، صرف انجن کے ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، میں آ گیا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے کوئی کچھ نہیں بولا۔ اگلی صبح احمد نے بات جاری رکھی۔ میرے ماموں بول نہیں پا رہے تھے، ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ صرف ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے، وہ اندر آ گیا تھا اور وہ ابھی بھی یہیں ہے۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ چند سیکنڈ بعد اسد نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، او بھائی بس کر، اتنا بھی نہ ڈرا۔ پھر تینوں نے ایک ساتھ زور سے ہنسنے کی کوشش کی لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد وہ ہنسی واقعی چیخوں میں بدلنے والی تھی۔ چند منٹ بعد گاڑی کے سامنے سرنگ نمودار ہوئی، پرانی، سیاہ اور اندر سے یوں تاریک جیسے روشنی کو نگل جائے گی۔ حمزہ نے رفتار کم کی، یار یہ سرنگ ہمیشہ اتنی ڈراؤنی لگتی ہے کیا؟ اسد ہنسا، نہیں بھائی آج تم ڈرے ہوئے ہو بس۔ جیسے ہی گاڑی سرنگ میں داخل ہوئی ریڈیو خود بخود آن ہو گیا، ایک کرکری سی آواز، پھر بے ترتیب شور۔ حمزہ چونکا، اوئے یہ کیا تھا، میں نے تو بند کیا تھا۔ علی نے فوراً موبائل نکالا، اسکرین پر لکھا تھا نو سروس۔ اسد نے ہنسی جاری رکھی، لگتا ہے بھوتوں نے سگنل بند کر دیا ہے۔ احمد نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا مذاق مت کرو۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم ہو گئیں۔ حمزہ نے گاڑی تیز کر دی، جلدی نکلتے ہیں یہاں سے۔ چند لمحوں بعد گاڑی سرنگ سے باہر نکل آئی، ہیڈ لائٹس دوبارہ روشن ہو گئیں، ریڈیو خاموش ہو گیا، موبائل پر سگنل واپس آ گئے۔ اسد نے لمبی سانس لی، دیکھا کچھ نہیں تھا، سب تمہاری سٹوری کا اثر ہے۔ علی مسکرایا، ہاں احمد بھائی، آپ کے ماموں کی روح شاید وہیں رہ گئی ہو۔ حمزہ بھی ہلکا سا ہنسا مگر اچانک اس کی ہنسی رک گئی۔ سڑک کے کنارے کچھ کھڑا تھا، ایک لڑکی سفید کپڑوں میں، لمبے سیاہ چہرے پر بال بکھرے ہوئے، سر جھکا ہوا، رات کے اس وقت اس ویران ہائی وے پر۔ حمزہ نے پوری طاقت سے بریک لگائی، گاڑی چیختی ہوئی رکی، ٹائروں کی رگڑ کی آواز سنسان سڑک پر گونج گئی۔ اوئے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اسد چیخا۔ علی آگے کو جھکا، کیا کر رہے ہو یار؟ احمد نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ حمزہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا،
وہ سامنے لڑکی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تینوں نے فوراً آگے دیکھا، سڑک خالی تھی، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی حرکت۔ اسد نے جھنجھلا کر کہا، کہاں ہے لڑکی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ علی نے باہر جھانک کر دیکھا، تمہیں وہم ہوا ہے۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے دوبارہ سامنے جھکا، اسی جگہ دیکھا جہاں چند سیکنڈ پہلے وہ کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، صرف دھند۔ حمزہ نے بامشکل سر ہلایا، نہیں، وہ یہی تھی۔ احمد خاموش تھا، اس کی نظریں اب حمزہ پر تھیں، اور اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نہیں تھی، صرف خوف تھا۔ حمزہ کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ اسد نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا، آؤ دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے وہ لڑکی۔ حمزہ خود پہلے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ سڑک سنسان تھی، دور تک صرف دھند اور ہیڈ لائٹس کی روشنی۔ وہ آہستہ آہستہ اسی جگہ تک گیا جہاں لڑکی کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، نہ قدموں کے نشان، نہ سایہ، نہ کوئی آواز۔ علی نے گاڑی سے آواز دی، دیکھ لیا، وہم تھا۔ حمزہ نے ارد گرد آخری بار دیکھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ چند منٹ بعد خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھاری تھی، نہ کوئی مذاق، نہ ہنسی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا، اسٹیئرنگ حمزہ کے ہاتھوں میں زور سے ہلا۔ ٹائر! علی چیخا۔ گاڑی ایک طرف جھٹکے سے مڑی۔ حمزہ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر رفتار زیادہ تھی۔ اسٹیئرنگ دائیں بائیں ہل رہا تھا، گاڑی سڑک پر بے قابو ہو چکی تھی۔ اسد نے سیٹ پکڑ لی، بریک بریک! حمزہ نے بریک لگائی، مگر گاڑی پھسل گئی۔ ہیڈ لائٹس جھمتی ہوئی سڑک سے ہٹ کر خالی میدان کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ سلو موشن ہو گیا، پھر شدید پتھر کی آواز، شیشہ ٹوٹنے کی، کرسیوں کی، بارش کی، اور پھر مکمل اندھیرا۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے آنکھیں کھولیں، سب کچھ دھندلا تھا۔ کانوں میں سیٹیوں جیسی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے بامشکل سر اٹھایا۔ سامنے اسٹیئرنگ پر خون کے دھبے تھے۔ علی، اسد۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ پیچھے سے کراہنے کی آواز آئی۔ اسد آہستہ آہستہ ہلا۔ علی نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، ہم زندہ ہیں۔ احمد سائیڈ سے سہارا لے کر سیدھا ہوا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش میں تھا۔ چند لمحوں کے لیے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ زندہ تھے۔ گاڑی سڑک کے کنارے ٹیڑھی پڑی ملی۔ سب نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ سڑک سنسان تھی، دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے چند لمحے پیدل چلنا شروع کیا۔ خاموشی کا اثر دلوں پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اچانک حمزہ رکا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حمزہ، کیا ہو رہا ہے؟ احمد نے اس کے پاس جھک کر پوچھا۔ حمزہ کا جسم لرزنے لگا، پھر اچانک وہ زمین سے اٹھ گیا۔ اسد اور علی نے حیرت سے دیکھا، حمزہ ہوا میں جھول رہا تھا۔ حمزہ! احمد نے زور سے آواز لگائی۔ حمزہ کا جسم بے اختیار ہوا میں جھول رہا تھا، جیسے کوئی نامعلوم طاقت اس پر قابض ہو۔ اسد نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک حمزہ کی گردن ایک زوردار دھچکے کے ساتھ ٹوٹ گئی، وہ زمین پر گر گیا۔ اسد، علی اور احمد کی چیخیں فضا میں گونجی۔ تینوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ حقیقت اور خوف کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ حمزہ کا جسم بے حرکت زمین پر پڑا تھا۔ تینوں دوست اس منظر سے مکمل خوفزدہ تھے۔ صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہر لمحہ طول پکڑ رہا تھا۔ سامنے دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اسد نے زوردار آواز میں کہا، چلو گاڑی کی طرف۔ انہوں نے بے ترتیب قدموں کے ساتھ، دل دہلا دینے والے خوف کے ساتھ گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ دھند، تاریکی اور خوف کے بیچ وہ ہر لمحے اپنی جان کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ اور جیسے ہی گاڑی تک پہنچے، ہمیں اسے سیدھا کرنا ہوگا، اسد نے چیخ کر کہا۔ تینوں دوست خوف اور ہمت کے ملے جلے جذبے سے گاڑی کے ایک طرف جا کر پورے جسم کی طاقت لگا کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ گاڑی زور زور سے لرز رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی، اور شیشے ٹوٹنے کی آواز گونج رہی تھی۔ بس تھوڑا اور، احمد نے زوردار آواز میں کہا۔ علی اور اسد نے بھی اپنی پوری طاقت لگا دی۔ آخر کار گاڑی آہستہ آہستہ پلٹ گئی اور سڑک پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تینوں دوست تھک کر پیچھے ہٹے، سانسیں بھاری اور دل دھڑک رہا تھا۔ اسد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم نے کر لیا، لیکن حمزہ؟ احمد نے دروازہ کھولا، سب اندر بیٹھ گئے اور سانس لینے لگے۔ احمد نے ہلکے ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر مشکل سے حرکت میں آ گئی۔ اب وہ دوبارہ سفر کرنے کے لیے تیار تھے۔ گاڑی جھٹکوں سے آگے بڑھی، ہیڈ لائٹس دھند کو چیر رہی تھی۔ تینوں خاموش تھے، کسی نے حمزہ کا نام نہیں لیا۔ کچھ منٹ بعد احمد نے آہستہ سے کہا، یہ راستہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ اسد نے جھنجھلا کر کہا، ہر ہائی وے ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ پھر اچانک سامنے وہی سرنگ نمودار ہوئی، پرانی، سیاہ، خاموش۔ علی کا گلا خشک ہو گیا۔ یہ وہی سرنگ ہے نا؟ اسد نے فوراً جواب دیا، ناممکن، ہم تو اسے پار کر چکے تھے۔ مگر سچ سامنے تھا، وہی درار دیوار میں، وہی ٹوٹی لائٹ اوپر، وہی زنگ آلود بورڈ۔ گاڑی آہستہ آہستہ سرنگ میں داخل ہوئی۔ اس بار ریڈیو خود نہیں چلا، اس بار موبائل بند نہیں ہوئے۔
इस बार गाड़ी के पिछले शीशे में कुछ नजर आया। अहमद ने सबसे पहले देखा। पिछली सीट पर हमजा बैठा था, गर्दन एक तरफ टेढ़ी, आंखें खुली हुई, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। रुको, असद चीखा। अहमद ने ब्रेक लगाई। तीनों ने पीछे देखा, सीट खाली थी। अहमद ने फिर से कार चलाई। जैसे ही गाड़ी सुरंग से बाहर निकली, तीनों के दिल रुक गए। सामने वही मंजर था, वही खाली सड़क और वही जगह जहां हमजा की लाश पड़ी थी। सफ़ेद धुंध में उसका जिस्म साफ नजर आ रहा था, गर्दन अब भी टेढ़ी, जमीन पर बेहरकत। अली की आवाज़ कांप गई। हम वापस कैसे आ गए? असद ने घबराकर पीछे देखा, सुरंग गायब थी। पीछे सिर्फ सीधी सड़क थी, कोई सुरंग नहीं। अहमद आहिस्ता से बोला, हम जा ही नहीं रहे, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। अचानक ज़मीन पर पड़ा हमजा का जिस्म हिलने लगा। उसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी, फिर गर्दन बगैर जिस्म हिलाए सीधी हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, हंसी। वही हंसी, मगर अब वो इन तीनों की नहीं थी। अंधेरे में हंसी फैल रही थी। असद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। ये सब दिमाग का खेल है, मैं नहीं डरता। गाड़ी से बाहर निकला। अहमद ने चीख कर कहा, वापस आओ, मगर देर हो चुकी थी। धुंध उसके करीब जमा होना शुरू हो गई। हमजा या जो कोई भी था सड़क के बीच खड़ा था। असद ने करीब जाकर कहा, ये सब खत्म करो। अचानक हमजा का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। जिल्द फटने की आवाज़ सुनाई दी, आंखों की जगह सियाह खला। असद पीछे हटना चाहता था, मगर उसके कदम जमीन में धंस गए। धुंध उसके मुंह में घुसने लगी। वो चीखा, चीख आधी रह गई। उसका जिस्म अचानक सख्त हो गया और अगले ही लम्हे वो ऐसे टूटकर जमीन पर गिरा जैसे हड्डियों के बगैर हो। उसकी आंखें बेजान थीं। अली गाड़ी के अंदर कांप रहा था। ये हकीकत नहीं है, ये ख्वाब है। वो बार बार यही कह रहा था। अचानक गाड़ी की खिड़की पर दस्तक हुई। अली ने आहिस्ता सर मोड़ा। शीशे की दूसरी तरफ वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी, बाल चेहरे पर, सर झुका हुआ। अली चीख कर पीछे हटा। लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाह खला। अचानक शीशा अंदर की तरफ जोर से टूटा। सर्द हवा का तूफान गाड़ी में भर गया। अली की चीख पूरे मैदान में गूंजी, मगर बाहर कोई नहीं था जो सुने। चंद सेकंड बाद सिर्फ खामोशी। गाड़ी के अंदर अली का जिस्म झुका हुआ था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब वो देख नहीं रहा था। अब सिर्फ अहमद जिंदा था। सड़क पर धुंध फैली हुई थी। असद बेहरकत पड़ा था। गाड़ी में अली साकत बैठा था। हमजा सड़क के बीच खामोश खड़ा था। अहमद पीछे हटता गया। ये सब क्यों हो रहा है? हमने क्या किया है? वो चीखा। कोई जवाब नहीं। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई। रिकॉर्डिंग ऑन थी, टाइमर चल रहा था। 1, 2, 3। उसने मोबाइल गिराने की कोशिश की, मगर उसका हाथ जैसे सुन्न हो गया। उसके इर्द गिर्द फिजा बदलने लगी। सड़क लंबी होती जा रही थी। हमजा गायब हो गया। असद और अली की लाशें भी धुंध में घुल गईं। अहमद अकेला था, मगर नहीं, उसके पीछे सांस लेने की आवाज़ थी, भारी, गैर इंसानी। वो आहिस्ता से मुड़ा। कोई शक्ल नहीं थी, कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ सियाह धुआं। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी कद इख्तियार कर रहा था। अहमद चीखा, मगर आवाज़ बाहर नहीं निकली। अचानक उसका मोबाइल ज़मीन पर गिर गया। कैमरा आसमान की तरफ मुड़ा। रिकॉर्डिंग जारी थी। स्क्रीन में बस धुंध थी और फिर एक साया झुका, बिल्कुल कैमरा के करीब, और आहिस्ता से बोला, अब तुम भी अंदर आ गए हो। रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। अगली सुबह हाईवे के किनारे एक उल्टी सीधी गाड़ी मिली। चारों लड़के लापता थे। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन सड़क पर पड़ा था। केस पुलिस तक पहुंचा। गाड़ी का डैश कैम निकाला गया, वीडियो चलाई गई। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। 4 दोस्त हंसते हुए, सुरंग, फिर ब्रेक, फिर चीखें। अफसरान खामोश होकर देखते रहे। वीडियो में साफ नजर आ रहा था हमजा गाड़ी से बाहर गया, मगर वापस कभी नहीं आया। फिर कैमरे में अजीब सा डिस्टॉर्शन शुरू हुआ। आवाज़ टूटने लगी, वीडियो खुद ब खुद ऑन हुआ, और रिकॉर्डिंग के आखिरी 20 सेकंड में चारों लड़के अपनी अपनी सीट पर मौजूद थे, खामोश, सीधे बैठे हुए, आंखें खुली हुई, किसी चीज़ को घूरते हुए जो कैमरे के पीछे थी। फिर सब एक साथ सर मोड़ा, बराह रास्त कैमरे की तरफ देखा और बैक वक्त कहा, हम अभी यहीं हैं। वीडियो अचानक बंद हो गई। कमरे में मौजूद एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर गाड़ी में तो कोई था ही नहीं जब हम वहाँ पहुँचे थे। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद दोबारा ऑन हुई। 4 खाली सीटें, और ऑडियो में वाज़ेह आवाज़ आई, हंसी। केस आज तक बंद नहीं हुआ और वो सुरंग आज भी वहीं मौजूद है।